آپ کو بتائیں کہ یہ جو اہم ملاقات ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں اور ایک نروسنس بھی تھی اس ملاقات سے پہلے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی پریڈکشن میں بہت مشکل ہوگا ایرانین ڈیلیگیشن کو پرسویڈ کرنا کہ وہ پاکستان آئے، اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس سٹیج پر امریکہ نے اور اسرائیل نے کارپیٹ بامبنگ کر کے پہنچا دیا تھا ایرانین لیڈرشپ کو، جس میں خامنائی صاحب کی اسیسینیشن سے معاملہ شروع ہوتا ہے، علی لاریجانی کی اسیسینیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ IRGC کے اہم ملٹری فگرز سے لے کے سویلین جو قیادت تھی ان سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے مشکل مرحلہ بتایا یہی جا رہا تھا کہ ایران کو کمپیل کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، کیونکہ امریکی آمادگی کا اظہار تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مہینے میں $1 سے زیادہ گیس پرائزز امریکہ میں بڑھ گئی تھیں، اور آگے نومبر میں چونکہ مڈ ٹرم انتخاب بھی آ رہا ہے اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں۔ اور ایک اور اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ JD وینس کی اپنی جو پولیٹیکل پروفائل ہے اس کے لیے یہ مذاکراتی عمل بہت ہی اہم اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے جو جنرل الیکشن امریکہ میں ہونا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اپروول ریٹنگ ریپبلکنز کے جس کینڈیڈیٹ کی ہے وہ JD وینس ہی ہیں، 53% اپروول ریٹنگ، اور نمبر 2 پہ مارکو روبیو ہیں۔ تو وہ اس مذاکراتی عمل کو اپنی ذاتی جو سیاسی پروفائل ہے اس کے لیے بھی نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہاں سے کامیابی حاصل کر کے امریکہ لوٹتے ہیں، امریکنز کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو سائن کر لیا ہے، یہ وکٹری ہمیں مل گئی ہے، ایران اس کے بعد ہمیں تھریٹن نہیں کرے گا، اور آبنائے ہرمز بھی میں نے کھلوا لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو حزب اللہ ہے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، تو یہ بہت بڑی ان کی پرسنل کانٹیکس میں وکٹری ہو سکتی ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ہے کہ JD وینس کا اپنا پولیٹیکل جو کریئر ہے اس کے لیے یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے وہ بذات خود یہاں پر آئے ہیں۔ ان پر ٹرسٹ کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس جنگ سے اپنے آپ کو کنسیڈریبلی دور رکھا ہے۔ اگر ہم کمپیئر کریں پیٹ ہیکسٹ سے جو وار سیکرٹری ہیں یا جو دوسرے امریکن کابینہ کے ممبران تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ میں جنگ کے اتنا قریب مت جاؤں کہ کل کو جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں اپنی آڈینسز کو، اپنے ووٹرز کو یہ بتا نہ سکوں کہ میں نے ایک فیلڈ وار کو سپورٹ نہیں کیا، اور اسی لیے انہوں نے ایک ڈسٹنس مینٹین کیا۔ اور ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے جنیوا کے اندر ٹاکس ہو رہی تھیں، جب وہ سبوتاج ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو بھی ان ٹاکس کا حصہ تھا اس پہ ایران نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تو JD وینس چونکہ وہاں موجود نہیں تھے، اسی لیے ایران کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ میسج آگے گیا کہ JD وینس کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے یا روبیو کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس دورے کے اوپر بھی کشنر موجود ہیں، وٹکاف موجود ہیں، لیکن ان پر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کا جو JD وینس کے کانٹیکس میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے ان کے پرسنل کانٹیکس میں بھی یہ دورہ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کی فورسز رہی ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حزب اللہ ہے لیبنان کے فرنٹ سے انہوں نے کافی حملے کیے اسرائیل کے اوپر، ان کے ایئرپورٹ کو اٹیک کیا، دیگر جگہوں پہ ساؤدرن اسرائیل پہ حملے کیے۔ تو ایک بہت اہم کارڈ جو ایران کے پاس اب بھی موجود تھا جو انہوں نے پلے نہیں کیا، وہ کارڈ ریڈ سی کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوئس کنال ہے، یعنی کہ ایشیا اور یورپ کو جو کنال کنیکٹ کرتی ہے، اگر زمینی حملے کا رسک لیتا امریکہ، کیونکہ تمام جو تجزیہ نگار تھے ان کی رائے میں یہ بات بہت اہم تھی کہ اگر خارگ آئلینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش ہوتی یا کوئی زمینی در اندازی کی کوشش ہوتی، تو ایران کے پاس جو آخری سب سے ڈسٹرکٹیو تباہ کن کارڈ تھا وہ یہی تھا کہ اگر وہ ریڈ سی کا رستہ بلاک کریں لبنان میں موجود جو حزب اللہ کے لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے، تو پھر جو گلوبل مارکیٹس اور آئل پرائسز کا حشر ہوتا وہ شاید اس سے بھی بڑی انفلیشن آ جاتی جو ابھی آئی، کیونکہ $150 فی بیرل تک برنٹ کروڈ پہنچا، اور ہم نے دیکھا کہ انفلیشن سے ساری دنیا متاثر ہوئی۔ سب سے بڑا سٹیک ہندوستان کا بھی تھا اس میں، جس میں LNG کا 90% جو ذخیرہ ہندوستان کا آتا ہے وہ قطر سے آتا ہے، اور قطر کو بھی ایرانین ڈرونز نے اٹیک کیا، جس کے بعد انہوں نے وہاں پر پروڈکشن کو بند کر دیا۔ گلف کے اندر ایک بہت بڑا ڈایاسپورا موجود ہے ہندوستان کا، وہ بہت بڑے امپیکٹ سے گزرا۔ تو یہ ساری خبریں جو ہم نے دیکھیں گلف سے آتی ہوئی، اس کا امپیکٹ گلوبل تھا، کیونکہ ہرمز کے اوپر بھی تقریباً 20% جو آئل ریزروز ہیں دنیا کے وہ یہاں سے گزرتے ہیں۔ اسی لیے اب بہت بڑی ڈسکشن انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹو میں بھی یہی ہونے والی ہے کہ ہرمز کے اوپر رائٹ کس کا ہے؟ آیا ایران وہاں پر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ گزرنے والے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو ٹیکس کر سکے، یا پھر یہ فری سیز ہیں، اوپن سیز ہیں اور اس کو کوئی پولیس نہیں کر سکتا؟ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جس پہ ڈسکشن ہونے والی ہے۔ رحمان اظہر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں۔ رحمان، یہ جو آپٹکس اس دورے کے رہے ہیں
پہلے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں کیٹیگوریکلی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کرنی چاہیے کہ آؤٹ کم جو بھی ہو وی ہیو آلریڈی میڈ اٹ، کیونکہ ٹیبل پر ان دو فریقین کو لانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا ایٹ دا سیم ٹائم چائنا پہ، سعودی عربیہ پہ، ایران پہ، امریکہ پہ، سب پہ لیوریج ہو، تو یہ ڈپلومیٹک وکٹری تو ہے ہی، لیکن ایک نروسنس ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان دی ایئر آف اسلام آباد کہ اگر یہاں سے کوئی ڈیبیکل ہوتا ہے ٹاکس کا، وہ نہیں سیل تھرو کر پاتی اور ریزمپشن ہو جاتی ہے ہاسٹیلٹیز کی، اس کی پرپورشن کتنی ہے؟ زیادہ پرپورشن اسی بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ میڈیشن مڈل گراؤنڈ نکل آئے گا ان ٹاکس کے نتیجے میں؟ نہیں کچھ پتہ نہیں، ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ اب زمل دیکھیں، اس میں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ایک تو یہاں پر جو ہم اس وقت جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ میڈیا سینٹر ہے، اور میرے پیچھے آپ وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوڈیم بھی لگا ہوا ہے وہاں پر، اور ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہو، جو بھی ٹاکس کی جو ہے وہ آؤٹ کم ہو سکتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہمارے بالکل پیچھے جو آپ وہ پوڈیم دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ ہو۔ توقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا، کاشیس آپٹمزم، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ کسی سے بھی بات کریں تو ہوپ فل ہیں بٹ ناٹ سو ہوپ فل۔ تو یہ چیز جو اور یہ ماحول جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری ایک کامیابی تو ہو چکی ہے، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں یہ آئیں، یہ یہاں پر موجود ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور سیز فائر جو ہونا ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی۔ تو آئی تھنک اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بہت ہی غیر معمولی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اور میں ذرا آپ کی اجازت سے عامر الیاس رانا صاحب بھی میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، اور خالد محمود صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔